ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل طب یونانی اور آیوروید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج عقیق کے بارے میں بات کریں گے۔ انگریزی میں اسے ایگٹ کہتے ہیں۔ مشہور جواہر ہے۔ یہ جواہر سلیکا اور کوارٹز قسم کی چند معدنیات یعنی منرلز کا مجموعہ ہے۔ مختلف رنگ ڈھنگ کے لحاظ سے اس کی بہت قسمیں ہیں۔ ریشمی فیتا جیسا عقیق جس میں مختلف رنگ کے طبقے ہوں اور یہ طبقے ایک دوسرے کو قطع کریں یعنی الگ کریں۔ سنگ سلیمانی عقیق جس میں طبقوں کے رنگ شوخ ہوں یعنی چمکیلا اور تیز ہو، اور طبقہ سطح یعنی اوپری سطح کی پرتیں کے متوازی ہوں یعنی برابر دوری پر چلنے والا ہو۔ ڈوری دار عقیق جس پر طرح طرح کی دھاریاں ہوں، اور چوتھا گول عقیق جس میں یہ دھاریاں گول ہوں۔ مانند چشم عقیق اگر دھاریوں کے مرکز میں یعنی بیچ کی جگہ میں اور رنگ کے نقطے ہوں تو اسے کہتے ہیں۔ قوس قزحی عقیق جس کی دھاریاں مل کر قوس کی شکل یعنی دھنش کی شکل بن جائیں اور آفتاب کے یعنی سورج کے مقابل کرنے سے رنگ منشوری ظاہر ہوں۔ بعض حکماء یعنی حکیم اس کی بہت سی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ربن عقیق یعنی ریشمی لچھے سا عقیق، اس میں سنگے ریشم اور کاسٹڈونی کے طبقے متوازی یعنی برابر پرت قطاروں میں لائنوں میں ہوتے ہیں۔ ایمیتھسٹ اس میں ربن عقیق کے ٹکڑے بھی مرکب ہوتے ہیں۔ فارٹیفیکیشن یہ کئی شکل کا پایا جاتا ہے۔ کاٹنے کے وقت اس کے متوازی سطریں یعنی برابر لائنیں عمارت کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ اس میں بھی کہم اور ایمیتھسٹ کے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ماس ایگٹ یعنی نباتاتی ایگٹ نباتاتی عقیق، اس میں کاسٹڈونی اور سرخ رنگ سرخ سنگ یشم کی دھاریاں ہوتی ہیں یعنی یشم پتھر کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس کا رنگ بھورا زرد ہوتا ہے یعنی پیلا ہوتا ہے۔ پلاسما یہ سبز گیاہی رنگ کا نیم شفاف یعنی صاف زرد، پیلا اور سفید داغ۔ اس کے علاوہ عقیق کی تقسیم ایک اور طرح بھی ہوتی ہے یعنی تمام براق یعنی بجلی جیسی تیز اور عمدہ قسم کے عدد مشرقی عقیق اور کم درجے مغربی عقیق کہلاتے ہیں۔ کتب فارسی میں یعنی فارسی کی کتابوں میں اس کی بہت سی قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہت سی قسم کا ذکر ہے۔ صاف شفاف جو شفاف ہوں، صاف ہوں اور آئینہ کی طرح انعکاس کرتے ہوں یعنی عکس جھلکتے ہوں۔ سقاق جو چندان یعنی اتنا زیادہ نہ ہو اور آئینہ کی طرح انعکاس نہ رکھتا ہو یعنی عکس نہ جھلکتا ہو۔ جو کچھ ابقی یعنی جو کچھ سفید اور کچھ سیاہ ہو۔ ذو طبقاتی یا زین جس کے ابرق کی طرح پرت ہوں۔ شجری یعنی ملتا جلتا ہو۔ سلیمانی جس میں گول نشان ہوں۔ مصر میں سبز رنگ کے یعنی ہرے رنگ کے عقیق کو انناس، سیاہ کو سلیمانی یعنی کالے کو سلیمانی اور خاکی رنگ کو کوری کہتے ہیں۔ عقیق چونکہ یمن میں بکثرت ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے، اس لیے عمدہ نگوں کو عقیق یمنی کہتے ہیں۔ اس کی ماہیت چمک بلوریں، رنگ بھورا زرد یعنی پیلا، سفید، سرخ یعنی لال اور سیاہ ہوتا ہے یعنی کالا ہوتا ہے۔ عقیق نگوں کی دھاریاں یا تو ایک سرے کے متوازی ہوتی ہے، برابر دوری پر چلنے والی ہوتی ہے، یا سب ہم مرکز گول ہوتے ہیں یعنی بیچ کی جگہ گول ہوتے ہیں، اور یا اس کے رنگ داغ اور دھبوں کی طرح بکھرے ہوتے ہیں۔ اس میں سختی 7 درجے کی ہے، 2 چند یعنی دگنی ہوتی ہے۔ گھسنے سے طاقت برقی پیدا ہوتی ہے یعنی بجلی کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو خوبصورتی کے لیے مصنوعی رنگ بھی یعنی بناوٹی رنگ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ عقیق کو نائٹر آف سلور میں بھگو کر شعاع آفتاب یعنی سورج کی روشنی میں رکھیں تو عمدہ رنگ آ جاتا ہے۔ اگر ایک رات تیزاب سہاگا میں رکھیں تو یہی مصنوعی رنگ یعنی بناوٹی رنگ اتر جائے گا۔ اگر اس کے سرخ یعنی لال قسموں کو رنگنا ہو تو پہلے ان کو پروٹو سلفیٹ آف آئرن میں ڈال کر خوب جوش دیتے ہیں، پھر انہیں خوب گرمی پہنچاتے ہیں تو نہایت شوخ رنگ یعنی تیز اور چمکیلا رنگ کے سرخ طبقے نکل آتے ہیں یعنی لال طبقے، لال پرت نکل آتے ہیں۔ بے رنگ نگوں کو پہلے روغن میں یعنی تیل میں جوش دیں، گرم کریں، پھر تیزاب گندھک میں جوش دیں تو روغن
یعنی تیل اس کے سوراخ دار طبقوں میں جذب ہو جاتا ہے اور اس پر شوخ رنگ نکل آتے ہیں، یعنی چمکیلے رنگ نکل آتے ہیں۔ کتب فارسی میں یعنی فارسی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر عقیق کو پانی یا شربت سیب کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو جنون یعنی پاگل پن، نکسیر، معدے یا دل کے خون بہنے، کثرت حیض، ناسور یعنی فسچولا، تلی وغیرہ امراض کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کا سرما آنکھوں کے نور کو بڑھاتا ہے، آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ اگر اس کے صفوف کو لسے کے ساتھ دانتوں پر ملیں تو مسوڑھوں سے خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بعض حکما کی رائے ہے کہ اس کو کھانے سے معدے کو ضرر پہنچنے کا یعنی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ کتیرا گوند ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ جو شخص اسے انگشتری یعنی انگوٹھی میں جڑوا کر پہنے تو اس کا غصہ جاتا رہتا ہے اور دشمنوں کے دلوں میں اس کا رعب جم جاتا ہے، یعنی ڈر، خوف اور دہشت جم جاتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اسے درد سینہ کبھی نہیں ہوتا۔ ڈنک افعی یعنی سانپ کا ڈنک اور زہریلے کیڑوں سے بچاتا ہے، اس کے دل کو قوت دیتا ہے۔ جن نگوں کا رنگ اس پانی کی طرح سرخ ہو، لال ہو جس میں گوشت دھویا گیا ہے، اگر ان کو انگوٹھی میں جڑوا کر پہنے تو ہر قسم کا خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ جو شخص کافور، عنبر اور عقیق کو رگڑ کر ماتھے پر لگائے اور حاکم کے سامنے جائے یعنی بادشاہ کے سامنے جائے تو وہ مہربان ہوگا۔ روایتی طور پر تمام پتھروں سے زیادہ خوش قسمت سمجھا گیا ہے۔ مذہبی کتب میں یعنی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ مادی فوائد حاصل کرنے یعنی دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اور اپنی شخصیت کو مؤثر بنانے کے لیے، اثردار بنانے کے لیے اس کو پہننا چاہیے۔ یہ بذات خود یعنی اپنے آپ میں اتنا قیمتی نہیں ہوتا، لیکن مشتری کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے مالی امداد دیتا ہے۔ سرخ رنگ یعنی لال رنگ کے عقیق کی تاثیر سے زہریلی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ دشمن پر غالب اور فتح مند رہنے کے لیے اس کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ آتشی اور صفراوی یعنی گرم مزاجوں کے لیے یا جن کو مریخ یعنی منگل ناقص ہو، عقیق کا پہننا مفید ہے۔ وہ ناقص تاثیرات کو دور کرتا ہے یعنی اثرات کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح خفقان یعنی دل کی تیز دھڑکن، دل کی گھبراہٹ، سوداوی امراض یعنی جو بادی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، جریان خون کے لیے، خون کے بہنے کے لیے، یہ درجہ دوئم سیمی پریشیس یعنی آدھی قیمتی جواہر یعنی ایسے جواہر جو ہیرا پنا، روبی اور نیلم جیسے قیمتی جواہر پریشس کی قسم درجے میں نہیں رکھے جاتے، لیکن پھر بھی خوبصورت، قیمتی اور جواہرات میں استعمال کیے جاتے ہیں کا پتھر ہے۔ بے شمار رنگوں اور اقسام میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی تمام مذاہب اور اقوام میں یعنی قوموں میں متبرک مانا جاتا ہے، یعنی برکت والا مانا جاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو یعنی ایسی بینگنی رنگ کی روشنی جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی اور بنفشی رنگ سے آگے ہوتی ہے، تو روشنی کو جذب کر کے اور نیوٹرل کر کے جسم میں داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمام بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے، یعنی بیماری سے بچاؤ کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور سورج کی توانائی یعنی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ بھورا، زرد یعنی پیلا، سرخ اور عقیق یمنی چھوٹے سائز کے پتھر نہایت معقول قیمت میں مل جاتے ہیں۔ یہ پتھر کئی قسم و کئی رنگ کا ہوتا ہے، سرخ، زرد، سفید، سیاہ، ابلق یعنی چتکبرا، 2 رنگوں والا، شجری۔ اس کے علاوہ کم رنگ و خوش رنگ و جزائے سلیمانی یعنی سلیمانی عقیق بھی اس کی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بہتر سرخ رنگ و شفاف یعنی صاف قسم کا عقیق لال رنگ کا جس کو یمنی کہتے ہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ زرد کو حاصل ہے یعنی پیلے کو حاصل ہے، اور پھر دوسری اقسام کو مزاج اور اس کا سرد خشک اور فوائد بے شمار ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو اس کے پہننے والے کو غم لاحق نہیں ہوتا، اس کی کوئی حاجت نہیں اٹکتی، نہیں رکتی۔ شر دشمن یعنی دشمن کے شر سے، دشمن کے نقصان
اور زود پریشانی یعنی پریشانی دور کرنے اور روزی فراخ ہوتی ہے، یعنی روزی میں برکت ہوتی ہے، روزگار بڑھتا ہے۔ سزائے قید و تازیانے یعنی کوڑا اور چابک اور ہنٹر کے سزا سے۔ شر حاکم یعنی حاکم بادشاہ کے نقصان سے، ظالم سے امن میں رہتا ہے۔ جس ہاتھ میں عقیق ہو وہ درہم و دینار سے خالی نہیں رہتا، یعنی روپے پیسے سے خالی نہیں رہتا۔ اور استاد تالیس لکھتا ہے کہ جو شخص عقیق سائیڈ ہمراہ ایک رتی مشک وہ قدر کافور یعنی تھوڑے کافور روغن زیتون باہم پگھلا کر یعنی آپس میں پگھلا کر اپنے بدن پر اور دونوں ابرو اور منہ پر ملے، نظر مردم لوگوں کے نظر میں محیب یعنی ربابدار اور باعظمت ہو۔ جن لوگوں کا ستارہ شمس یا مریخ ہے یعنی سورج یا منگل ہے، ان کے لیے عقیق بہت ضروری ہے۔ اس کی تاثیر نحوست کواکب یعنی ستاروں کی بد اثرات سے، سائیڈ افیکٹ سے امن میں رکھتی ہے۔ جو اس تیل کی نسوار لے گا جمیع اقسام یعنی تمام قسم کے درد رفع ہوں گے، درد ختم ہوں گے، درد دور ہوں گے۔ صفوف عقیق جلائے مضبوطی دندان یعنی دانتوں کی مضبوطی یعنی دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے۔ اور تلی جگر کے سدہ کو یعنی تلی اور جگر کی رکاوٹ کو، بلوکیج کو کھولتا ہے۔ زخموں پر چھڑکنے سے جریان خون بہنے اور پینے سے ریگ مسانہ یعنی مسانے کی پتھری، خفقان یعنی دل کی دھڑکن بڑھ جانے کو نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر سرمے کے ساتھ آنکھ میں لگائیں تو درد کو نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر سرخ نگینہ عقیق یعنی لال عقیق پر آدمی کی صورت اور اس کے گرد اگر دال بے سے لام تو خے سین لام کاف یہ خے حروف کندہ کرائے یعنی نقش کرائے جائیں اور اس کو اپنے پاس رکھا جائے تو ہر قسم کے دموی امراض یعنی خونی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عقیق ایک پتھر ہے معروف قسم سے یعنی مشہور قسم سے، اور معدن اس کا شہر یمن ہے یعنی اس کا اصل شہر یمن ہے۔ یہ دریائے روم کے کنارے بھی ملتا ہے، مگر بہتر قسم اس کی عقیق یمنی ہے جو صاف اور شفاف ہو۔ اور فرق عقیق یمنی میں یہ ہے کہ یمنی سخت ہوتا ہے بخلاف غیر یمنی کے جو کئی رنگ کا ہوتا ہے۔ سرخ یعنی لال، زرد یعنی پیلا، سفید اور سیاہ، اور ہر ایک رنگین، نیم رنگین یعنی آدھی رنگین، لال جگری اور صاف شفاف اور نا صاف وغیرہ شفاف اور ابلق یعنی چتکبرا دو رنگ والا، وہ شجری یعنی پیڑ جیسا، اور زرد طبقات میں ہوتا ہے، پیلے طبقات میں ہوتا ہے۔ جب عقیق ہر وقت کان سے نکلتا ہے یعنی کھدان سے نکلتا ہے تو کم رنگ کا ہوتا ہے، پس اس کے صاف و شفاف ٹکڑوں کو چھانٹ کر پکاتے ہیں، اس وقت یہ رنگین ہو جاتا ہے۔ اور اس کے پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑی دیگ لے کر پہلے آدھی دیگ تک پانی بھرتے، پھر پانی کے اوپر گلے تک لکڑیاں رکھتے ہیں اور عقیق کے ٹکڑوں کو ان لکڑیوں سے چنتے ہیں۔ دیگ کے منہ کو مضبوطی سے بند کر کے ہلکی اور نرم آنچ رکھتے ہیں۔ اس طرح گرم بخارات یعنی جو بھاپ ہے ان ٹکڑوں پر پہنچتے ہیں اور ان کو رنگین کر دیتے ہیں۔ آج کل تو نئے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں اور نئے طرز یعنی نئے طریقے کی بھٹیوں میں ان کے رنگوں کی تبدیلی کا عمل کیا جاتا ہے۔ کم آنچ میں عقیق کے ٹکڑے رنگین ہو جاتے ہیں اور معین مقدار کی یعنی جو طے کیے ہوئے مقدار کے بعد ان ٹکڑوں کو نکال کر تراشتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق رنگ کرتے ہیں۔ جو ٹکڑے ان سب میں بہتر، رنگین، صاف، شفاف، براق اور ایک رنگ کے ہوتے ہیں وہ بہت عمدہ ہیں اور یہی دواؤں اور انگوٹھیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ قسم اول میں یعنی پہلے قسم اس میں بہت سرخ یعنی بہت لال، شفاف اور براق ہے۔ اس کے بعد زرد، اور جن ٹکڑوں کے جرم میں کوئی شکل شبیہ یعنی ملتا جلتا روپ، بشاش یعنی خوش مزاج، پہاڑیاں، درخت وغیرہ کی ہوتی ہیں کو شجری کہتے ہیں۔ جو ٹکڑا دو طبقات کا ہوتا ہے، دو پرت کا ہوتا ہے یعنی ہر طبقے کا رنگ مختلف الگ
اور اس کو جیرا کہتے ہیں، یعنی مگر سنگ تراش اکثر نگینہ جیرا اس طرح تراشتے ہیں کہ اس کے رنگین طبقے اوپر تلے رہتے ہیں تاکہ رنگین خوشنما ہو، یعنی اچھا معلوم ہو، دیکھنے میں اچھا معلوم ہو۔ اور جس جیرا کو ارد سے کاٹتے ہیں اس کے نگین سطح، یعنی جو نگ کے سطح پر مدور یعنی گول یا غیر مدور ہوں، اس کو سنگ سلیمانی کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو بابا غوری کہتے ہیں۔ یہ قسم اکثر سخت تر ہوتی ہے اور اکثر سنگ مہرہ یعنی عقیق قسم کا بناتے ہیں۔ طبیعت اس کی دوسرے درجے میں سرد اور خشک ہے۔ جلایا ہوا اس کا لطیف یعنی نازک تر بسبب حرارت احراق، گرمی سے جلا دینے کے، اور خشکی اس کی غالب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں فضیلت اور خواص اس کے بہت ہیں۔ پینا اس کا 2 دانگ یعنی ایک چھوٹا حصہ پسا ہوا اس کا اکیلا یا ساتھ شربت سیب کے ساتھ، تقویت دل یعنی دل کی طاقت اور رفع خفقان دل کی دھڑکن کو رفع کرنے کے لیے مفید ہے، اور اکیلا یا ساتھ قابض الدم یعنی خون کے بہنے، خون کو روکنے والا کے واسطے، نفس الدم یعنی خون کی کھانسی کے لیے، اور نزف الدم یعنی خون بہنے کے لیے نافع ہے، فائدہ مند ہے، خصوصاً خاص طور پر حیض جو کسی طرح بند نہ ہوتا ہو، اور ساتھ دواؤں مناسبہ یعنی مناسب دواؤں، مفتح سدود یعنی جو سدے ہیں، بلوکیج ہیں، ان کے کھولنے کے لیے، بلوکیج کو کھولنے کے واسطے، واضح سدہ کبد یعنی لیور کے بلوکیج اور تلی کے بلوکیج کو، رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، اور ساتھ دواؤں کے واسطے مفید ہے۔ سرما اس کا واسطے تقویت بصر کے، آنکھوں کی روشنی کے لیے، منجن اس کے جلے ہوئے کا اکیلا یا ساتھ موتی اور مونگے کے واسطے تقویت یعنی دانتوں کی طاقت، اور مسوڑھوں اور بند کرنے خون یعنی خون کے بند کرنے، اور دانتوں کی جڑوں کا اور دانتوں کا میل جلانے کے لیے نافع ہے، فائدہ مند ہے۔ الخواص اس کا گلے میں لٹکانا اس کے واسطے تسکین، تیزی، غصہ اور خصومت یعنی دشمنی۔ عقیقے کے پہننا، عقیقے لحمی کا جو گوشت کے دھول کے رنگ جیسا ہوتا ہے، واسطے قطع نزف الدم یعنی بہتے ہوئے خون کو روکنے والا کہ جس عضو سے ہو، خصوصاً یعنی خاص طور پر مفید ہے، خون حیض جاری کرنے کے لیے سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ اس کا پہننا اور انگوٹھی وزنی 3 مشقال کی یعنی 12 گرام کے وزن کی، جس پر لفظ با، الف، قاف یا کندہ ہو یعنی نقش ہو۔ دافع خفقان یعنی دل کی دھڑکن بڑھنے کی شکایت کو دور کرنا، اور باعث ہیبت کا دشمنوں کی نظر میں یعنی دشمنوں کے سامنے ڈر کی وجہ میں، اور قبول ہونے دعاؤں کے واسطے، پناہ کے واسطے، پناہ کے درد سینہ کے مؤثر ہے یعنی بہت اثردار ہے۔ کہتے ہیں کہ جو عقیق کو مشک اور کافور اور روغن زیتون میں پیس کر بالوں اور منہ پر ملے، اور سامنے بادشاہ یا حاکم کے جائے عزیز اور گرامی ہو یعنی معزز اور مکرم اور محتشم ہو، اور سب خلق میں وہ محبوب ہوتا ہے، عزت ملتی ہے، جیسا کہ عجم کے لوگ یعنی جو غیر عرب لوگ ہیں فیروزہ کو جانتے ہیں۔ اگر بنائیں لوح عقیق احمر جو وزنی یعنی لال عقیق کو لوح بنائیں جو وزنی 10 مشقال ہو یعنی جو 40 گرام کا ہو، اور اس پر کندہ کریں یعنی نقش کریں اعداد آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور نیچے کندہ کریں، نقش کریں اعداد مظلوم مائے والدہ کے یعنی جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اس کے نام اور اس کی ماں کے عدد شامل کر کے وہ شخص چلا جائے کسی بھی محفل میں دشمن، ظالم اور جفا کاریوں کے یعنی جو بے وفا اور بے رحم لوگ ہیں، تو اگر ان کی محفل میں ان کے بیچ اگر چلے جائے، اور بارگاہ شہنشاہ کے یعنی بادشاہ کی بارگاہ میں اگر اس نے خون بھی کیا ہو، تو غضب دشمن کے غصے پر مامون رہے گا یعنی حفاظت میں رہے گا، مگر جمعرات کی شب زیر شعاعوں ماہتاب یعنی جمعرات کے دن چاند کی روشنی کے نیچے اس کو رکھیں،
اور جو اس پر نقش بنائے وہ باوضو ہو اور روزہ دار ہو۔ اگر لوح 22 مشقال یعنی ایک مشقال 4.5 گرام کا ہوتا ہے تو 22 مشقال وزنی عقیق سبز یعنی ہرے عقیق کی تیار کروا کر اوپر کندہ کرے یعنی نقش کرے 2 تصویرات عاشق و معشوق کی کہ باہم یعنی آپس میں ایک دوسرے کا بوسہ لے رہے ہوں، اور نیچے کندہ کریں نام ہر 2 محبان یعنی دو عاشقوں کے، 2 محبت کرنے والوں کا، میں والدہ حروف مفردہ یعنی الگ الگ حروف میں، اور کندہ کرے نقش کرے یاسین والقرآن الحکیم لکھیں اور دبائیں اس لوح کو زیر و دیگراں سوزن کے یعنی 2 الگ الگ سوئی کے نیچے اس لوح کو دبائیں تو اس سے وہ مغرور حسینہ کہ جس کی الفت میں، جس کی محبت میں عاشق کا حال برا ہو گیا ہو، تو 24 گھنٹے کے اندر وہ مغرور حسینہ آتش عشق سے یعنی عشق کی گرمی سے، محبت کی گرمی سے بے قرار ہو کر موجود ہوگی۔ ایک لوح 50 مشقال وزنی کی تیار کرا کر اوپر ایک دائرہ یعنی ایک گول دائرہ نقش کریں اور قمر در عقرب میں یعنی جب چاند بچھو راشی میں ہو تو کندہ کریں، نقش کریں اس دائرہ پر 101 مرتبہ الف اور درمیان میں بیچ میں نام والدہ کا لکھیں یعنی ماں کا نام لکھیں۔ دشمن ظالم میں نام والدہ یعنی ظالم دشمن کے نام اور اس کی ماں کا نام کے اور دبائیں گور کوہنا میں یعنی پرانی قبر میں جو کہ بے نام و نشان ہو چکی ہو۔ قلب دشمن یعنی دشمن کے دل پر انواع اقسام کے یعنی الگ الگ قسم کے حوادثات وارد ہوں گے یعنی حادثات جو ہے حادثے پیش آئیں گے یہاں تک کہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک لوح تیار کرائیں عقیق احمر کی یعنی لال عقیق کی اور اس پر کندہ کرائیں یہ دعا اللہم انی، تو ایسی شدید مداوت ہو جائے گی یعنی دشمنی ہو جائے گی تا روز محشر تک یعنی قیامت کے دن تک ان کے درمیان کے تیغ کشی یعنی تلوار چلانے پر آمادہ رہیں گے۔ اور اگر بنائیں ایک لوح 22 مشقال وزنی، اس کے اوپر کندہ کرائیں یا کریم یا رحیم یا غنی یا غفور، اور اس لوح کو 14 شب یعنی 14 رات رکھیں زیر شعاع ماہتاب یعنی چاند کی روشنی کے نیچے کے، اور دائیں بازو پر باندھیں رب العزت اور رزاق المالک بے نیاز کر دے گا یعنی کسی کا محتاج نہ رکھے گا، اس کو محتاجی و احتیاجی خلق سے یعنی لوگوں کی محتاجگی سے اور خلق خدا اس پر رشک کرے گی یعنی لوگ اس سے حسد کریں گے کہ رزق کہاں سے آتا ہے، اور محفوظ رکھے گی یہ جانوروں کے ظلم سے۔ ایک لوح 17 مشقال وزنی تیار کرائیں اور اس پر یہ الفاظ کندہ کرائیں یا خالص یا مخلص یا خلاص یا خضر حیات۔ اس لوح کو پانی میں ڈال کر پلائیں جس پر سحر جادو کا حملہ ہو، 40 دن میں انشاءاللہ شفا یاب ہوگا، اور جس کو بیماری لاچاری نے حیران رکھا ہوگا اس کو بھی 40 دن تک پلائیں، انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ ایک لوح 10 مشقال وزنی کی تیار کروائیں اور اس پر کندہ کرائیں طلسم، اور دیں ڈال کر آب طاہر میں یعنی پاک پانی میں ڈال کر دیں، اس زچہ کو پلائیں یعنی اس بچے پیدا کرنے والی عورت کو پلائیں جس پر شدید دشوار ولادت کا وقت ہو یعنی پیدائش کے وقت بہت تکلیف ہو، اور زیر نظر رکھیں یعنی نظر کے نیچے رکھیں اس تختی کو، تو طرفۃ العین فوراً بچہ ہو جائے گا یعنی پل بھر کے وقت میں فوراً بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ عقیق ایک ایسا سرخ رنگ کا پتھر ہے، لال رنگ کا پتھر ہے جس کی تاثیر سے زہریلی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ دشمنوں پر غالب اور فتح مند رہنے کے لیے اس کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ آتشی اور صفراوی یعنی گرم مزاج والوں کو اور جن کا مریخ یعنی منگل ناقص ہو، پاس رکھنا مفید ہے۔ مذہب شرافت، انسانیت اور پاکیزگی کی طرف راغب کرتا ہے، گناہوں کی طرف سے دل اچاٹ کرتا ہے۔ غصہ
اشتعال انگیزی یعنی غصہ بھڑکانے، اکسانے اور جوش دلانے، غم جلدی محسوس کرنے، تنگ روی یعنی تنگی پریشانی کی حالت، چڑچڑاپن اور ڈپریشن کو دور کر کے تر و تازہ کرتا ہے، مستقل مزاجی اور استحکام پیدا کرتا ہے یعنی مضبوطی پیدا کرتا ہے، کام کرنے کی لگن جاگتی ہے، مستقل کام نہ کرنے والوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے، بے خوابی، پست ہمتی یعنی کم ہمتی، کمزوری اور ڈر کو دور کرتا ہے، اچھے بڑے سائز کے عقیق پہننا دشمن کے دل میں رعب و خوف کا باعث بنتا ہے، طبیعت میں کینہ یعنی دشمنی، نفاق یعنی دکھاوا، کپٹ، کدورتوں، جھگڑالو پن میں نمایاں کمی لاتا ہے، زہریلے کیڑوں اور جانوروں سے مامون و محفوظ رکھتا ہے، یہ کم قیمت مگر متبرک یعنی برکت والا پتھر ہر شخص کی قوت خرید کے اندر ہے یعنی ہر شخص اسے خرید سکتا ہے، دھوپ میں کام کرنے والے افراد اور ڈپریشن کے قریب چاہے ٹی وی اسکرین کی ریڈیشن ہی کیوں نہ ہو اور کمپیوٹر آپریٹرز کو ضرور پہننا چاہیے تاکہ عقیق اس کا توڑ کرتا رہے، پاگل پن، جنونی کیفیات، دماغی و ذہنی امراض نکسیر، کثرت حیض، دل اور معدے سے بننے والے خون، اسی طرح تمام طرح کے ہیموروڈ یعنی اندرونی اور بیرونی خون کے بہنے سے روکتا ہے، یہ انجماد خون نہیں ہونے دیتا یعنی خون کو جمنے نہیں دیتا، اس لیے امراض قلب یعنی دل کی بیماری اور اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن والوں کو بڑا پتھر لاکٹ میں بنوا کر پہننا بے حد مفید ہے، ہر قسم کی پتھری اور تلی کے امراض یعنی بیماریوں میں بھی نفع بخش اثرات پیدا کرتا ہے، اس کا سرما آنکھوں کے تمام امراض کے لیے، بیماریوں کے لیے مفید مانا جاتا ہے، اس کے پاؤڈر کو کسی بھی منجن کے ساتھ دانتوں پر ملنے سے بہت جلد پائریا اور دانتوں کے دیگر امراض یعنی جو دوسری بیماریاں ہیں ان سے نجات ملتی ہے، مکڑی، بچھو اور زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کی صورت میں اس کا پاؤڈر ملنا زہر کو پھیلنے سے روک دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو اچھے کوالٹی کا عقیق اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو ہم سے ایک مرتبہ ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی اچھی کوالٹی کا عقیق ہمارے پاس دستیاب ہے اور آپ اسے منگائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین کرام، یہ کچھ جانکاری ہم نے عقیق پتھر کے بارے میں دی، اگر یہ جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل طب یونانی اور آیوروید سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔